بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ داستان امیر حمزہ، ایپیسوڈ 32، امیر حمزہ کی آمد۔ شہزادی مہر نگار کی حفاظت کے لیے امیر حمزہ بہرام کو مدائن میں چھوڑ گئے تھے۔ بہرام نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ شہزادی کے محل میں پرندہ بھی پر نہ مار سکتا تھا، یہاں تک کہ نوشیروان بھی بہرام کی اجازت کے بغیر شہزادی سے ملاقات نہ کر سکتا تھا۔ گستم کی کیا حیثیت تھی جو بہرام کی ناک کے نیچے سے شہزادی مہر نگار کو اڑا لاتا۔ اس کا خیال تھا کہ بہرام جب بادشاہ کا حکم نامہ دیکھے گا تو خاموشی سے شہزادی کو جانے کی اجازت دے دے گا، لیکن جب اس نے بہرام کے سامنے نوشیروان کا حکم نامہ پیش کیا تو بہرام نے پڑھے بغیر اسے پھاڑ اور قباد بن گستم کی پیٹھ پر ایسی لات ماری کہ بدنصیب 7 لڑکنیاں کھاتا ہوا محل کی سیڑھیوں سے نیچے گیا اور ایک حوض میں جا پڑا۔ قباد کو بہرام سے اس سلوک کی امید نہ تھی۔ وہ روتا پیٹتا نوشیروان کے حضور میں آیا اور اپنی حالت بیان کی۔ بزرگ جمہر اور نوشیروان دل میں خوش ہوئے، مگر گستم، بختک اور زدپین کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ نوشیروان نے ان سے کہا، امیر حمزہ بہرام کو شہزادی مہر نگار کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر گیا ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ بہرام کے کام میں دخل نہ دوں گا۔ اب میری جانب سے اجازت ہے کہ جس شخص میں دم خم ہو وہ جائے اور شہزادی مہر نگار کو لے آئے۔ یہ سن کر زدپین، گستم اور بختک کے منہ لٹک گئے۔ زدپین نے گستم سے کہا، اے گستم، تیری بہادری اور شہزوری کے آگے بہرام کی کیا حقیقت ہے؟ تو جا اور شہزادی کو لے کر آ، میں تجھے جواہرات میں تول دوں گا۔ گستم نے کانوں پر ہاتھ دھرے اور کہنے لگا، جناب والا، بہرام سے لڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ آپ نے اسے دیکھا نہیں ہے، مست ہاتھی ہے، مست ہاتھی، اور شیر کی طرح خوخوار۔ زدپین حیرت سے گستم کو دیکھنے لگا، پھر اس نے پوچھا، کیا یہ وہی بہرام تو نہیں جو کسی زمانے میں چین کا خاقان اعظم تھا؟ جی حضور والا، وہی بہرام ہے، گستم نے جواب دیا۔ اب تو زدپین کی سٹی بھی گم ہوئی۔ وہ بہرام کے کارناموں سے اچھی طرح واقف تھا، اور بھلا کیوں نہ ہوتا، ایک مرتبہ جنگ میں بہرام نے مارتے مارتے اس کا جبڑا توڑ دیا تھا۔ وہ مار اسے اب تک یاد تھی۔ پھر بھی نوشیروان کے سامنے اپنی بہادری جتانے کی غرض سے کہنے لگا، جی تو چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور بہرام کی ہڈی پسلی توڑ دوں، مگر یہ میری شان کے خلاف ہوگا کہ امیر حمزہ کے ایک معمولی خادم کی مرمت کے لیے خود جاؤں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے 2 تاتاری غلاموں کو بلوایا۔ ان کے قد 7-7 فٹ کے تھے اور آنکھوں سے خون ٹپکتا تھا۔ اس نے انہیں حکم دیا، مدائن میں شہزادی مہر نگار کے محل میں جاؤ اور اسے اپنے ساتھ لے آؤ۔ اگر بہرام گڑبڑ کرے تو اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دینا۔ غلاموں نے ادب سے سر جھکایا اور گھوڑوں پر بیٹھ کر مدائن چلے۔ ادھر بہرام محل کی سیڑھیوں پر اپنے غلاموں اور جانثاروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے جب زدپین کے غلاموں کو آتے دیکھا تو قہقہا لگایا اور کہا، آئیے آئیے، آپ شہزادی مہر نگار کو لینے آئے ہیں؟ ہاں، اسے فوراً ہمارے حوالے کر دو، ورنہ اچھا نہ ہوگا، زدپین کے غلاموں نے جواب دیا۔ تب بہرام آگے بڑھا، دونوں غلاموں کو ایک ہی وقت میں پکڑ کر اپنی بغل میں دبایا اور اس زور سے بھینچا کہ ان کی چیخیں آسمان تک گئیں۔ پھر بہرام نے ان دونوں کے ناک کان کاٹے اور گھوڑوں پر بٹھا کر واپس بھیج دیا۔ زدپین نے جب یہ دیکھا کہ اس کے غلام بہرام کی ہڈیاں توڑنے کی بجائے اپنی ہی ہڈیاں توڑوا آئے ہیں تو غصے کے مارے سرخ ہو گیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ لشکر تیار ہو، کل مدائن پر حملہ کریں گے۔ زدپین تو مدائن پر حملہ کرنے کی تیاریاں ہی کرتا رہا اور امیر حمزہ ایک دوسرے راستے سے اپنا لشکر لے کر مدائن میں داخل بھی ہو گئے۔ بہرام نے انہیں سارا قصہ سنایا تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔
اپنے لشکر کو حکم دیا کہ مدائن شہر کو لوٹ لیا جائے، لیکن آدمیوں کو مت ستاؤ اور نہ کسی کو مارو۔ یہ حکم دے کر شہزادی مہر نگار سے ملنے کے لیے محل میں گئے۔ وہ انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوئی اور کہنے لگی، خدا کے واسطے مجھے یہاں سے کہیں اور لے چلیے، ورنہ ابا جان میرا ہاتھ زدپین کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ امیر حمزہ ہنس کر کہنے لگے، شہزادی گھبراؤ مت، اب تمہیں کوئی شخص خوفزدہ نہیں کرے گا۔ امیر حمزہ نے دوستوں کے صلاح مشورے سے طے کیا کہ شہزادی مہر نگار کو مکے بھیج دیا جائے۔ انہوں نے 40,000 غلام مقبل وفادار کے ماتحت کیے اور ان کی حفاظت میں مہر نگار کو مکے روانہ کر دیا۔ اب امیر حمزہ نے اپنے چھوٹے بھائی کو حکم دیا کہ نوشیروان کے نام ایک خط لکھو۔ انہوں نے خط میں خدا کی حمد و ثنا کے بعد لکھا، اے نوشیروان، تو شہنشاہ ہفت کشور اور عادل کہلاتا ہے، لیکن یہ بتا کہ میں نے کیا خطا کی ہے جو تو مجھ سے بار بار بے انصافی کرتا ہے؟ تو نے مجھے حکم دیا کہ ہندوستان جا کر لندور کا سر لے آؤں تو شہزادی مہر نگار کی شادی مجھ سے کر دے گا۔ میں لندور کو جیتا پکڑ کر لایا اور تیرے حوالے کیا، لیکن تو اپنے قول سے پھر گیا، شہزادی کو اولاد بن مہر زبان کے حوالے کر دیا۔ پھر تو نے گستم پہلوان کے ہاتھ سے مجھے زہر دلوایا، اس کے بعد مصر، یونان اور روم روانہ کیا اور قارن کے ذریعے زہر دینے کی کوشش کی۔ خدا نے مجھے بال بال بچایا، لیکن تجھے چین نہ آیا۔ اب تو تاتاریوں کے بادشاہ زدپین کو بلاتا ہے تاکہ مہر نگار کی شادی اس سے کرے۔ بہرحال میں نے مہر نگار کو مدائن سے نکال کر مکے کی طرف روانہ کر دیا ہے اور دشمنوں کی آنکھوں میں خاک ڈال دی ہے۔ اب میں تیرے پاس اس لیے آنا چاہتا ہوں کہ تو میرے سامنے اپنے کیے پر توبہ کر، میرے ساتھ صلح کر اور اپنی بیٹی شہزادی مہر نگار کی شادی خوشی سے میرے ساتھ کر دے۔ امیر حمزہ نے یہ خط استفتح نوش کے سپرد کیا اور کہا کہ یہ خط حفاظت اور احتیاط سے نوشیروان تک پہنچا اور اس کا جواب لے کر آ۔ استفتح نوش نے خط کو چوما، ادب سے سر پر رکھا اور ہاتھ باندھ کر کہا، خدا کے کرم اور حضور کے اقبال سے جاؤں گا اور یہ خط نوشیروان کو دوں گا۔ جاؤ استفتح نوش، تمہیں خدا کو سونپا، مگر دیکھ بھال کر جانا، وہاں تمہارے ہزاروں دشمن ہوں گے۔ حضور کی توجہ رہی تو کوئی میرا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا، استفتح نوش نے کہا۔ اس کے بعد امیر حمزہ نے استفتح نوش کے سب ہتھیار لیے، ان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بتائی ہوئی ایک دعا پڑھ کر پھونک ماری اور فرمایا، اللہ نے چاہا تو اب ان ہتھیاروں پر دشمن کا کوئی ہتھیار غالب نہیں آئے گا۔ قصہ مختصر، استفتح نوش گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا اور نوشیروان کے لشکر کی جانب فراٹے بھرتا ہوا چلا، لیکن راستے ہی میں شام ہو گئی۔ دل میں سوچا کہ رات کے وقت نوشیروان کے پاس جانا ٹھیک نہیں، صبح جاؤں گا۔ یہ سوچ کر ادھر ادھر دیکھا، صحرا میں کچھ فاصلے پر مشعلوں کی روشنی ٹمٹماتی دکھائی دی۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ادھر گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک عظیم الشان خیمہ کھڑا آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ ہزاروں گھوڑے اور ہاتھی اپنا اپنا چارہ کھا رہے ہیں اور ایک بڑا لشکر چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ استفتح نوش حیران ہوا کہ یہ فوج کس کی ہے اور کس ارادے سے آئی ہے۔ آخر ایک سپاہی سے پوچھا تو اس نے بتایا یہ لشکر لہراسب بن لوس کا ہے اور اس بڑے خیمے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ سن کر خوشی سے استفتح نوش کا چہرہ روشن ہو گیا، کیونکہ لہراسب بن لوس اس کا پرانا یار تھا۔ اس نے ایک پہرہ دار سے کہا، جاؤ اپنے آقا کو خبر دو کہ ایک پہلوان امیر حمزہ کے پاس سے نوشیروان کے نام ایک پیغام لے کر جا رہا ہے۔ اب شام ہو گئی ہے، اس لیے یہ رات ڈیرے میں گزارنے کی اجازت چاہتا ہے۔ پہرے دار نے یہی الفاظ لہراسب سے جا کر کہے۔ وہ اسی وقت خیمے سے باہر نکلا، دیکھا کہ استفتح نوش کھڑا ہے، بے اختیار چلایا،
اف، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ استفتانوش، میرے دوست! استفتانوش نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور دونوں دوست ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ لہراسب نے اپنے دوست کی خوب خاطر تواضع کی۔ جب کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو لہراسب کہنے لگا، استفتانوش، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ امیر حمزہ جیسے بے مثال پہلوان کے دوست بن گئے۔ میں نے جس روز سے حمزہ کی بہادری کے قصے سنے ہیں، اسی روز سے ان سے ملنے کے لیے بے چین ہوں، مگر آج تک ملاقات کی نوبت نہ آئی۔ اب تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا اور ان سے ملوں گا۔ اس وقت 50,000 سوار میرے ساتھ ہیں۔ اگر نوشیروان نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تو میں اسے عبرتناک سبق دوں گا۔ میرا خیال ہے ایسی نوبت ہی نہ آئے گی۔ پھر بھی میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، استفتانوش نے جواب دیا۔ دوسرے دن صبح کو استفتانوش لہراسب سے ودا ہو کر چلا۔ دوپہر کو اس مقام پر پہنچا جہاں نوشیروان اور زدبین کے لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اس نے شاہی خیمے کے باہر زمین میں نیزہ گاڑ کر اپنا گھوڑا اس نیزے سے باندھا اور دربانوں سے کہا، نوشیروان کو خبر کر دو کہ ایک ایلچی امیر حمزہ کا خط لے کر آیا ہے۔ اور دربان دوڑے اور بادشاہ کو خبر کی۔ نوشیروان نے کہا، آنے دو۔ تب استفتانوش دربار میں گیا اور بزرگ جمہر کو اٹکل سے پہچان کر بولا، میرا سلام ہے بزرگ جمہر۔ تم پر بھی سلام ہو، بزرگ جمہر نے خوش ہو کر کہا، خوش آمدید۔ یہ سن کر بختک جھلایا اور کہنے لگا، خوش تو آیا ہے، مگر مزہ جب ہے کہ خوش جائے بھی۔ بزرگ جمہر نے بلند آواز سے کہا، اسے خوش جانے سے روکنے کی ہمت کس میں ہے؟ بختک شرمندہ ہو کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ نوشیروان نے اوپر سے نیچے تک استفتانوش کو گھورنے کے بعد کہا، اے یونانی پہلوان، لا وہ خط مجھے دے جو حمزہ کی طرف سے لے کر آیا ہے۔ استفتانوش نے امیر حمزہ کا خط نوشیروان کو دیا اور خود تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر جواب کا انتظار کرنے لگا۔ نوشیروان تو خط پڑھنے میں مشغول ہوا اور اتنی دیر میں بختک نے زدبین کے کان میں کہا کہ یہ ایلچی زندہ نہیں جانا چاہیے۔ زدبین نے اپنے ایک غلام کو اشارہ کیا کہ ایلچی کی پشت پر وار کرے۔ غلام خنجر لے کر استفتانوش پر جھپٹا ہی تھا کہ بزرگ جمہر نے للکار کر کہا، اے پہلوان خبردار، تجھ پر پشت سے وار ہوتا ہے۔ استفتانوش نے کسی گھبراہٹ کے بغیر مڑ کر دیکھا اور تلوار کا ایسا ہاتھ دیا کہ غلام کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ زدبین نے غضب ناک ہو کر اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ مارو اس بدماش کو۔ یہ حکم سنتے ہی بہت سے تاتاری اور منگول سپاہی تلواریں سونٹ کر استفتانوش پر آن گرے، مگر اس نے پل بھر میں سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ آخر نوشیروان نے یہ لڑائی بند کرائی اور استفتانوش سے کہا، تو یہاں سے فوراً نکل جا اور امیر حمزہ سے کہہ دے کہ ہم 1-2 روز میں خود مدائن آ کر اس خط کا جواب دیں گے۔ استفتانوش نے سلام کیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر مدائن کو روانہ ہوا۔